بتائیں خدا ایک ہے. جس طرح کائنات میں دوسرا خدا نہیں، اسی طرح کائنات میں دوسرا باپ نہیں. جس طرح اللہ اکیلا ہے، باپ بھی اکیلا ہوتا ہے، کوئی دوسرا باپ نہیں ہوتا. جس طرح رب اکیلا ہے، اسی طرح ماں کی ذات بھی اکیلی ہوتی ہے، کوئی دوسری ماں نہیں ہوتی. اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی ہاتھ میں چراغ لے کر کے بھی ماں باپ تلاش کرے تو سب رشتے ملیں گے، ماں باپ نہیں ملتے. اگر ایک بیوی ساتھ چھوڑ کے چلی جائے دوسری بیوی مل سکتی ہے، وہ بھی طلاق لے کے چلی جائے تیسری بیوی مل جائے گی. اسی طرح آپ کو اور بیویاں مل سکتی ہیں، لیکن ماں باپ اگر ایک مرتبہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں. ماں باپ زندگی میں بولو ایک مرتبہ ملا کرتے ہیں. تو جس طرح ہمارا خدا اکیلا ہے اسی طرح باپ بھی اکیلا ہے، ماں بھی اکیلی ہے. اکیلے خدا نے اپنے حق کے بعد اکیلے باپ کے حق کو بیان کیا، اکیلی ماں کے حق کو بیان کر دیا. میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، واہ بھائی واہ. ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ ایک صحابی نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کے کعبے کا طواف کرایا اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ دودھ کا حق جوانوں سنو، علماء فرماتے ہیں تحقیق کے ساتھ کہ ماں کے خون کے چند قطرے ملتے ہیں تب جا کے دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. جو ماں کا خون پیتا ہو دودھ کی شکل میں وہ ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ کاندھوں پہ بٹھایا ماں کو، کعبے کا طواف کرایا، آ کر کے کہا آقا کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا حق کی بات کرتے ہو، ابھی تو تم نے اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہ کیا. ماں جب مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں مسکرا رہی ہو. ماں جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات میں اندھیرا سا چھا گیا ہو. ماں جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل علیہ السلام کو لگے ہو. اللہ اکبر کبیرہ، ماں کیا ہے، اللہ اکبر باپ کیا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤ. ایک نبی کے غلام صحابی ہیں، یمن سے چلے مدینہ تشریف لائے. یا رسول اللہ میرا سلام محبت قبول فرمائے. کیا شان ہے کہ انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے پھر سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے صرف ذکر سن رہے ہیں تو اتنا اچھا لگ رہا ہے. انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہے اور سلام پیش کر رہے ہیں. آقا سلام لے. نبی نے سلام قبول کیا. عرض کرتے یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں اور آپ کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. آپ کی نوکری چاکری میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. آخری سانس آپ کے قدموں میں آپ کی خدمت میں لینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو میری غلامی فوراً قبول کر لو. ارشاد فرمایا احی والداکا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اتنا سنا یمن سے آنے والے مصطفیٰ کے غلام نے کہا ہاں آقا میرے ماں باپ حیات ہیں، میرے ماں باپ زندہ ہے. ماں باپ کی قدر کرو جوانوں، ماں باپ انمول چیز ہے. ماں باپ کا بدل نہیں ہے، ماں باپ کا بدل نہیں ہے، ماں باپ کا بدل نہیں ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں انہیں دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. آج ماں تجھے کہتی لال تو ایسا نہ جایا کر، بتا کر کے جایا کر. ماں کا ٹوکنا تجھے برا لگتا ہے، باپ کہتا کہاں سے آ رہا ہے، تو کہتا تم میرے چوکیدار ہو کیا. اللہ اکبر، باپ کا ٹوکنا تجھے برا لگتا ہے. یاد رکھنا جب ماں باپ کا انتقال ہوگا پھر تجھ سے کوئی نہ پوچھے گا کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو جوانوں ماں باپ کی قدر کرو. آج دوست کہتے ہیں کھانا ہمارے ساتھ دینا، کئی مہینے ہو گئے ہیں شام کا کھانا ہمارے ساتھ لینا. تو کہتا ڈن کر لو شام کا کھانا تمہارے ساتھ میں لینا ہے. 2 گھنٹے انتظار کرتا ہے اپنی بھوک کو برداشت کرنے والے جوان. تو کہتا ماں باپ میری دولت کے بھوکے ہیں. نہیں جوان، ماں باپ میری دولت کے بھوکے نہیں. جس طرح تو دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے کئی گھنٹے اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے، کسی دن ماں
سے دیکھا ہے اپنے باپ کو, ابھی تو نے دور سے دیکھا ہے اپنی ماں کو. آج کے جلسے میں ناظم رضا منظری تجھے پیغام دینا چاہتا ہے, میسج دینا چاہتا ہے. ماں باپ کو دور سے دیکھنے والے نزدیک سے اپنی ماں کو دیکھ تو سہی, قریب آ کے اپنے باپ کو دیکھ تو سہی. جس دن تو قریب سے ماں کو دیکھے گا, نزدیک سے باپ کو دیکھے گا, تجھے پتا چلے گا ماں باپ تو اولاد کے بھوکے نہیں ہوتے, ماں باپ تو اولاد کی محبتوں کے بھوکے ہوتے. واہ بھائی واہ, کیا بولیے, اولاد کی محبتوں کے بھوکے ہوتے ہیں. ایک جوان نے اپنے باپ سے کہا مجھے موٹر سائیکل چاہیے. باپ کی حیثیت نہیں تھی, وہ مزدوری کرتا تھا. باپ نے نہیں دلائی, غصے میں نکل گیا. اللہ اکبر کبیرہ. باپ کا پرس بیلٹ بھی لے گیا جیب میں رکھ کر کے, دیکھنا یار اس کو یہ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے باپو جی, دیکھنا کتنی دولت اس میں چھپی ہوگی, کیسے کیسے اس میں مطلب کیا ہے, حوالے دولت کے حوالے سے لکھے ہوں گے, کیا کیا ہمارے باپ نے لکھ رکھا ہوگا, اتنا پیسہ یہاں وہاں. پرس بھی لے گیا. جا کر اس نے جب جنگل میں پرس کھولا, اللہ اکبر کیا دیکھا, میں نے اپنے لال کو لیپ ٹاپ دلایا 40,000 کا, اتنا پیسہ فلا آدمی کا ہے, وہ اس پہ درج تھا. میں نے اپنے بیٹے کی فلا خواہش کو پورا کیا تھا, اتنا پیسہ اس سے ادھار دیا تھا. اللہ اکبر, جو باپ سے روٹ کے جاتا تھا, باپ کو اس نے گھر کر کے دیکھا, باپ گھر نہ ملا. پھر اپنے باپ کو تلاش کیا. اللہ اکبر, باپ اس کا کام کر رہا تھا, مستری. اللہ اکبر, مکان تعمیر کر رہا تھا, اور باپ اس کا اللہ اکبر گارا بنا کر کے اللہ اکبر تیار کر رہا تھا. باپ کا جسم سنا تھا, کپڑے مٹی سے اٹے تھے. باپ کی محبت میں روتا ہوا اسی طرح باپ کے سینے سے آگے چمٹ گیا, لپٹ گیا. اتنا رویا, باپ کے کاندھے اس نے اپنے ہاتھوں سے تر کر دیے. کہا باپ, میں نے تجھے دور سے دیکھا تھا تو میں تجھے برا جانتا تھا, آج میں نے تجھے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. اللہ اکبر, جو باپ کو نزدیک سے سمجھ جاتا ہے یہ باپ ہے. وہ کسی نے کہا اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ماں باپ اللہ اکبر ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں پہ تمام دوائیاں مفت میں ملا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جوانوں, میرے آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں. عرض کی آقا میرے ماں باپ زندہ ہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم ماں باپ سے پرمیشن لے کے مدینہ آئے ہو؟ آقا میں اپنے ماں باپ سے اجازت لے کے مدینہ شریف آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جب تم اپنے ماں باپ سے اذن لے کے میری شہر کی طرف آ رہے تھے, میری خدمت کرنے کی نیت سے آ رہے تھے, تو تمہارے ماں باپ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے. اتنا سنا تھا جوانوں, جو ماں باپ کو رلاتا ہے وہ نبی کو تکلیف دیتا ہے, وہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی سے کہا یمن سے آنے والے غلام نے نبی کی خدمت کا جذبہ سینے کے اندر دبا ہوا تھا. پوری زندگی مدینے میں نبی کی نوکری چاکری میں گزارنا چاہتے تھے. جب نبی نے پوچھا ماں باپ تمہارے مسکرا رہے تھے یا رو رہے تھے, جھوٹ نہیں بولا, سچ کہا میرے باپ بھی رو رہے تھے, ماں بھی رو رہی تھی. اتنا سنا میرے نبی نے یہ نہیں کہا چلو میرے پاس رہو, فرمایا اپنے ماں باپ کو رلانے والے پلٹ کے جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ, اپنے گاؤں چلے جاؤ, اپنے شہر چلے جاؤ, اپنے یمن چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ. ماں باپ کو جا کر کے خوش کر دو, باپ کے ہاتھ چوم لو, ماں کے قدم چوم لو, اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. زندہ باد, زندہ باد, واہ بھائی بابا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے بھئی ہے. اللہ قدموں میں بولو جنت اور باپ جنت کا دروازہ. یہ میں نہیں کہتا, میرے نبی فرما رہے الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے.
اونچا بولنا آپ کو ماؤں کے قدموں کے اور باپ جنت کا دروازہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو جنت کا دروازہ اسے ہم اچھی نیت سے اور خوش ہو کے دیکھتے نہیں, اس کے دست بوسی کرتے نہیں, ماں کے قدم چومتے نہیں, ہم تو بس پیر فقیر کے جھگڑوں میں پڑ گئے, بولو مشرب بازی میں پڑ گئے. میرا پیر اچھا, تیرا پیر ایسا, میرا پیر ایسا. اللہ اکبر. کئی گھنٹے حضرت بیٹنگ میں لگے رہے, لائن میں لگے رہے. کیوں لگے رہے؟ کہ پیر کے ہاتھ چوم کے جاؤں گا. اللہ اکبر. گر گئے, پٹ گئے, لاتیں کھائیں, بھوسے کھائے, کونیاں کھائیں, پیر کے ہاتھ چومنے نہیں ملے. عزیزان ملت اسلام کیا آپ نے سمجھے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پیر کے ہاتھ چوم کے ناز کرنے والے, پیر کے ہاتھ چوم کے فخر کرنے والے, اللہ اکبر کبیرہ سیدی اویس میاں صاحب قبلہ بالگران شریف کی مانی شخصیت ہے. اللہ اکبر. وہ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں ہمارے ہاتھ بعد میں چومو, اپنے باپ کے ہاتھ پہلے چومو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے اللہ اکبر برکاتی پیغام کے ساتھ آیا. وہ کہتے ہیں شہزادگان سادات کرام نجیب ملت نے کہا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہم سے دعاؤں کے لیے نہ کہے. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان, ان کے لیے کسی پیر کی دعا کام نہیں آئے گی. اور یہ 2 نمبر ڈبے والے پیر کو چھوڑو, اگر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے وہ سے پاک کا بھی فیضان لینا چاہے گا تو اسے وہ بھی نہیں ملے گا. سمجھے ماں باپ کی شان کیا ہے, ماں باپ کی حیثیت کیا ہے. ماں کے ہاتھ چومو اس لیے کہ ماں سب سے بڑا تمہاری مرشد ہے. باپ کے ہاتھ چومو, باپ تمہارا سب سے بڑا پیر ہے. اور انہی کی دعائیں لو, انہی کی بولو دعائیں لو. آپ کے لیے ہم دعا کریں, قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. حضرت دعا کریں, قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں. یہ دعا کریں, قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں.